روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سحری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں، ہم مکاشفہ کی کتاب جو کہ ہمیں آنے والے وقت کی باتوں کے متعلق آگاہ کرتی ہے، ان باتوں کے بارے میں سیکھتے ہیں جن باتوں کا جلد ہونا ضرور ہے۔ ہم اس کتاب کے متعلق سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم اسی گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہوئے اور باتوں کو سیکھیں گے اور ان سے برکت حاصل کرنے والے بنیں گے۔ میرے ساتھ آج ایک بار پھر محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے اس کتاب کا مطالعہ جاری رکھا، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہم اس کتاب کا مطالعہ جاری رکھیں تاکہ ان باتوں کو، ان سچائیوں کو سیکھ سکے جو خدا کے پاک روح کے وسیلے سے ہم سیکھ سکتے ہیں، تاکہ بہت سارے ابہام اور غلط نظریات جو ہیں ان کا ازالہ ہو سکے۔ سو میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا بے حد شکر گزار ہوں۔ جی، خداوند کا شکر ہو۔ پادری صاحب، ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں 5ویں باب کے متعلق ہم باتوں کو سیکھ رہے تھے۔ اسی بات کے متعلق آج ہم اور باتوں کو سیکھیں گے، تو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے سوال پر آؤں، ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم تمار کے بارے میں آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ وضاحت کی تھی۔ تو میں سمجھتی ہوں جب ہم بائبل مقدس 5ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب یوحنا رسول کو دیکھتے ہیں، جب وہ اوپر آسمان پر گیا اور اس نے ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، تو وہ تمار کو لینے کے لیے یا اس کو کھولنے کے لیے وہ زار زار رونے لگ گیا تھا کہ کون ہے جو اس تمار کو کھول سکتا ہے۔ اس نے آسمان پر نگاہ کی، زمین پر نگاہ کی، کوئی اس قابل تھا ہی نہیں کہ اس تمار کو کھولے۔ تو بزرگوں میں سے ایک بزرگ جو تھا وہ آیا اور یوحنا کو کہتا ہے کہ یہودا کے قبیلے کا ایک ببر ہے جو اس کتاب کو کھولنے اور ان مہروں کو توڑنے کے لائق ہے۔ تو وہ کون سا بزرگ ہے، اس کے متعلق بتائیے گا۔ اور یہاں پر جو یوحنا یہاں کسی شخص کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تمار کس نے لیا، کون ان مہروں کو کھولنے کے قابل ٹھہرا ہے، اس کے متعلق بھی ہمیں بتائیں۔ ہاں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے سحرش، کہ ہم یہ جانیں کہ وہ تمار یا وہ کتاب جو اندر باہر سے لکھی ہوئی تھی اور جس پر مہریں لگی ہوئی تھی، ان کو کھولنے کے کوئی لائق نہ جب ملا تو مقدس یوحنا افسوس کے ساتھ یا دکھ کے ساتھ رونے لگا۔ لیکن شکر ہے خداوند کا کہ ان بزرگوں میں سے ایک نے اس کو بتایا کہ ایک شخص ہے جو یہودا کے قبیلے سے یا داؤد کے قبیلے سے ہے، اور وہ ان مہروں کو کھولنے کے لائق ہے۔ اور چونکہ وہ شیر ببر ہے، تو شیر ببر جو ہے یہ یہودا کے قبیلے کا امتیازی نشان تھا۔ ان کے جھنڈے پر یا ان کی بلڈنگز پر یہ نشان بنایا جاتا تھا۔ لیکن جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں لکھا ہے، میں نے اس تخت کے اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک بربرا کھڑا دیکھا، جس کی 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھی۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام زمین پر بھیجی گئی تھی۔ اب اس گروہ میں سے جو اس تخت کے ارد گرد بیٹھا ہے، ان کی تعداد بتائی گئی ہے کہ وہ 24 ہے۔ تو وہ جو 24 بزرگ ہیں، ان کے بارے لوگ اکثر اپنی تشریحات رکھتے ہیں یا تفسیریں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ یعقوب کے 12 بیٹے ہیں جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور وہ وہاں پر آسمان پر خدا کے تخت کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ 12 شاگرد بھی ہیں، مسیح یسوع کے جو شاگرد ہیں وہ مل کر 24 بن جاتے ہیں، اور یہ 24 بزرگ جو ہیں یہ
خدا کے تخت کے ارد گرد بیٹھے بیٹھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یعقوب کے 12 بیٹے نہیں ہو سکتے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر بیٹا جو تھا اس کی زندگی پہ بت پرستی اور گناہ پایا جاتا تھا، اور بت پرست اور گناہ گار لوگ خدا کے تخت کے گرد تخت پر نہیں بیٹھ سکتے. صحیح. اور شاگردوں میں جب یوحنا یہ منظر دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے تو وہ تو بھی زندہ ہے. یہودا اسکریوتی نے یسوع کو پکڑوانے کے بعد پھانسی لے لی، تو اس کا 2 بچے. یہودا کی جگہ انہوں نے متیتیہ کو چنا، جی. اس میں کوئی شک نہیں. پر اگر ہم یہ کہہ لیں کہ وہ 11 ہو گئے تو پھر بھی 12واں تو ابھی ان میں شامل نہیں. تو یہ 24 لوگ وہ بزرگ نہیں ہیں جنہیں اکثر لوگ تفسیروں میں کہہ کر پڑھتے ہیں. صحیح. کیونکہ اگر لوگ اس کو یہودا کا شیر ببر کہتے ہیں تو دراصل یہودا کے جھنڈے پر یا اس کا قبیلے کا نشان یہ تھا کہ وہ شیر ببر کا نشان ان کا ایک امتیازی نشان تھا. صحیح. اور وہ ان کی پہچان تھا. جیسے ہمارے ملک میں ہمارا جھنڈا ہماری پہچان. اس طرح سے یہ 24 بزرگ وہ بزرگ نہیں ہو سکتے. یہ 24 بزرگ ہمیں ان کے بارے جو بائبل مقدس بتاتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بزرگ ہیں. اور اسرائیل میں بزرگی کا خطاب ہر شخص کو نہیں ملتا. آج بھی وہ نہیں دیتے. بزرگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ 100 سال کے ہیں، 200 سال کے ہیں یا 900 سال کے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر تو آدم بھی بزرگ ہے، دوسرے بھی بے شمار بزرگ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. صحیح. جب ہم مکاشفہ کے صحیفے کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہاں ان 24 بزرگوں کے بارے پڑھتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 24 کا جو لفظ ہے وہ 12 جمع 12 کر کے پھر ہم 24 بناتے ہیں. جی. لیکن 24 کا جو لفظ ہے وہ یہودی علم الاعداد یا علم جعفر کے مطابق کاملیت کی آخری حد کو پیش کرتا ہے. صحیح. یہ وہ بزرگ یعقوب کے بچے یا مسیح کے شاگرد نہیں ہیں. یہ وہ بزرگ ہے جن کو مکاشفہ بزرگ کہتا ہے، اور ان کے بارے میں پاک کلام میں لکھا ہے کہ ان کے جامے برا کے خون میں دھل کر پاک اور صاف ہو گئے ہیں. اس لیے یہ وہ بزرگ انسان تو ہیں، لیکن اب وہ انسان کے رتبے سے کہیں اوپر ہے، فرشتوں سے بہتر ہیں، کیونکہ فرشتے وہاں ہیں اور کسی نے یوحنا کے سوال کا جواب نہیں دیا. ایک نے اس میں سے جواب دیا، اور وہ بزرگ وہ ہیں جو پوری تاریخ سے واقف ہیں. صحیح. ہاں، ہم اپنے دل کی تسلی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جی یسوع کے شاگرد اسرائیل کی تاریخ سے واقف تھے، یہ ہماری تسلی ہے. جی. لیکن بہت سارے شاگرد اس سے واقف نہیں تھے، اور اس بزرگی کا میں نے پہلے بتایا عمر سے کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق 2 باتوں سے ہے. ایک تو وہ برا کے لہو سے دھل کر پاک اور صاف ہو گئے، ان کا باطن پاک اور صاف ہے. جی. دوسرا ان کے جامے بھی، ان کا لباس بھی برا کے خون سے دھل کر پاک اور صاف ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جسمانی اور روحانی طور پر پاک لوگ ہیں، اور یہ انسان جو ہیں یہ اس پاکیزگی کی معیار تک نہیں پہنچ سکتے. فرشتے نہیں ہو سکتے، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ اس گناہ کے تخم کے چونکہ بغیر پیدا ہوئے ہیں، ان کے پاس آزاد مرضی نہیں ہے. چونکہ آزاد مرضی نہیں ہے اس لیے وہ فرشتے نہیں ہو سکتے. تو یہ وہی بزرگ ہیں
جو جب میں اور آپ خداوند یسوع آئے گا اور اس کے ساتھ تخت پر اس کے وہ بزرگ بیٹھیں گے اور میں اور آپ بھی وہاں ہوں گے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا یہ بزرگ کون ہے۔ صحیح۔ لیکن ان بزرگوں میں سے ایک نے یوحنا کو ایک بات بتائی، اور وہ کیا بتائی جو یہاں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ یہودا کے قبیلے کا ایک ببر ہے جو ذبح کیا ہوا برا ہے۔ جی۔ اب ذبح کیا ہوا برا جو ہے وہ اس لائق ہے کہ ان مہروں کو توڑے، صحیح۔ وہ اس لائق ہے کہ اس دستاویز کو لے لے، وہ اس لائق ہے کہ اس کے سارے مندرجات کو پورا کرے اور اس کا قرض ادا کرے، جیسے میں نے پہلے بتایا۔ اب مسیح یسوع کے علاوہ میں نے پہلے بھی بتایا، بائبل کا بیان بھی یہ ہے، یہ ہمارا ایمان بھی ہے، اعتقاد بھی ہے کہ یسوع مسیح کے سوا کوئی انسان اس لائق نہیں کہ وہ اس کو بے گناہ کہا جائے۔ یسوع مسیح کیوں بے گناہ ہے؟ کیونکہ وہ روح القدس کے وسیلے پیدا ہوا ہے، اور میرے اور آپ کے ایمان کے مطابق وہ خدا ہے جو انسان بن گیا۔ اب خدا جب انسان بن کر اس دنیا میں آیا ہے تو اس کے لیے جو یہاں پر استعارہ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے کہ وہ ذبح کیا ہوا برا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ ذبح کیا ہوا کیوں ہے؟ جی۔ برا ویسے کیوں نہیں ہے؟ ذبح اس لیے کیا گیا ہے کہ خدا کے پاک کلام میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند کا قانون یہ ہے کہ تم ہر جانور کو کھا سکتے ہو، اس کا گوشت کھا سکتے ہو، پر خون نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ خون بدن کی جان ہے۔ صحیح۔ چونکہ خون بدن کی جان ہے، خدا کا قانون کیا ہے؟ جان کے بدلے جان۔ تو اس لیے اس کو ذبح کر کے اس کا جو خون ہے وہ بہا دیا گیا ہے تاکہ جان کے بدلے جان ہو۔ صحیح۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بغیر خون بہائے معافی دہی ہے۔ اس لیے یہ دونوں قوانین خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ ایک تو یہ کہ جان کے بدلے جان۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جان کیا ہے؟ جب خدا نے کہا کہ سارا خون اس کا نچوڑ دینا یا نکل جائے، جی، تو وہ جان کیا ہے؟ کیونکہ خون بدن کی جان ہے۔ صحیح۔ لکھا ہے کہ خدا نے جب آدم کو بنایا تو مٹی کا بت بنایا۔ مٹی کا بت بنانے کے بعد لکھا ہے کہ اس نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جان پہلے تھی، پر اس جان میں جب تک زندگی کا دم نہیں گیا وہ جان ایکٹیویٹ نہیں ہوئی، وہ کام نہیں کرنے لگی۔ اور وہ زندگی کا دم جو ہے اس کے لیے جو لفظ بائبل میں یونانی میں، عبرانی میں، لاطینی میں استعمال ہوئے ہیں، اس دم کو ہم روح القدس کہتے ہیں، اور یہی لفظ یونانی میں نیوما استعمال ہوا ہے۔ اسی کو ہم الہام کہتے ہیں، اسی کو ہم زندگی کہتے ہیں، اسی کو ہم خدا کا روح کہتے ہیں، اسی کو ہم وحی کہتے ہیں، اسی کو ہم خدا کی گفتگو یا خدا کا کلام کہتے ہیں جو اس کے نتھروں میں خدا نے ڈالا۔ اور جب خدا کے کلام کو اس نے اس کے نتھروں میں ڈالا تو لکھا ہے وہ جیتی جان ہوا۔ اس لیے یوحنا اپنے انجیل کے پہلے باب کی 3-4 آیت میں بیان کرتا ہے اور سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ کچھ بھی لکھا ہے، کچھ بھی ایسا نہیں جو اس کے کلام کے بغیر یا کلمے کے بغیر پیدا ہوا ہو۔ اور وہ کلمہ جو ہے اس کے بارے میں اس نے بتایا، اس نے اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ اور وہ جان جو ہے وہ اس کے اندر چونکہ موجود ہے، اس لیے خدا نے قربانیاں یا فسح کا برہ جب اس نے مقرر کیا تو اس نے کہا خون
جو ہے اس کو نکال لینا. بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر سے نکلی تو 10ویں آفت ہی اسے کہتے ہیں، جو مصریوں کے لیے تو بلکہ سب کے لیے آفت تھے. جنہوں نے مان لیا ان کے لیے تو زندگی کا نشان تھے، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے موت کا نشان تھے. اور کیا کہا خدا نے؟ خدا نے کہا کہ اس کا خون ایک بیسن میں جمع کر لینا، اور پھر اسے گھر کی دہلیز پر اور چوکھٹوں پر لگا دینا. اگر گھر کی دہلیز پر ہم یہاں پر زوفے سے لہو کو لگا دیتے ہیں، پھر ہم اس چوکھٹ پر لگا دیتے ہیں، پھر اس چوکھٹ پر لگا دیتے ہیں، تو یہ وہی صلیب کا نشان ہے جو بعد میں آج میری اور آپ کی نجات کا سبب ہے. اسی لیے خروج کی کتاب کو مخلصی کی کتاب کا سفر نامہ کہتے ہیں. تو اس لیے وہ جان جو تھی اس میں سے نکال دی گئی تاکہ جان کے بدلے جان ہو. اور دوسری بات، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اگر موت کی جگہ موت پیش نہیں کی جاتی تو پھر اس کا مطلب مزدوری تو پوری نہ ہوئی. پھر یسوع کا مر جانا تو بہت ضروری تھا، اس لیے وہ مر گیا، اور اس کے مر جانے سے لکھا ہے ہم نے شفا پائی. کیونکہ موت کا افزانہ موت کے وسیلے، خدا کے کفارے کا افزانہ لہو کے وسیلے سے دے دیا گیا، اور وہ برا یہاں موجود ہے جو ان مہروں کو کھولنے کے لائق ہے. تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سوال کا جواب دیا. اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، برا کی تعریف کرنے والی گروہ کا حال بیان کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے ایک لشکر اور گروہ ہے جو خداوند کی عبادت کر رہے ہیں، تمجید کر رہے ہیں. اس کے متعلق بتائیں. بہت اچھی بات آپ نے پوچھی، بہت اچھا سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ اس برا کی تعریف کرنے والا جو گروہ ہے، جو بھیڑ ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ جی، اس کے بارے جو نظریات پیش کیے جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مکاشفہ میں ہی لکھا ہے کہ یعقوب کے گھرانے سے 1,44,000 لوگ وہ ہیں جو برا کے تخت کے سامنے کھڑے حمد اور ستائش کر رہے ہیں. ایک تو 1,44,000 یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسرائیل میں سے خداوند یسوع کو قبول کیا ہے، لیکن آنے والے وقت میں جب وہ اپنے تخت پر، جلال کے تخت پر آئے گا اور مصیبت کا دور شروع ہو جائے گا، تو اس دور میں یہودی خداوند پر ایمان لائیں گے. یہ بائبل کا بیان ہے. اور جب وہ ایمان لائیں گے تو پھر ان میں سے 1,44,000 تو صرف یعقوب کے گھرانے کے لوگ ہیں جو کہ 12 قبیلوں سے ہیں، اور 12 قبیلوں سے وہ لوگ ایک بڑی بھیڑ کی صورت میں وہاں حمد اور ستائش پر موجود ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے خداوند کے لیے اپنی جان دی ہے. وہ عہد عتیق کے لوگ ہیں، عہد جدید کے لوگ ہیں، وہ ابتدائی کلیسیا کے لوگ ہیں، وہ کسی بھی دور کے لوگ ہیں جو مسیح خداوند کے لیے جنہوں نے اپنی جان دی ہے. بہت دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ فرشتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کی حمد اور ستائش کبھی گا کر نہیں کرتے. آپ جہاں بھی دیکھ لیں، اسی علاقہ میں چرواہے تھے لوکا کے انجیل کے دوسرے باب میں، جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. فرشتے نے کہا ڈرو مت. کیا لکھا ہے؟ کہا، اس نے گایا نہیں، اس نے کہا ڈرو مت. دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں.
اور پھر یہ لکھا ہے کہ یکا یک آسمانی لشکر کا ایک گروہ خدا کی حمد کرتا ہوا ظاہر ہوا. وہاں لکھا ہے خدا کی حمد کرتا ہوا، وہاں یہ نہیں لکھا کہ حمد گاتا ہوا. فرشتے حمد نہیں کر سکتے. فرشتے خدا کے بارے بات کر سکتے ہیں. خدا ان کو جو کہے گا وہ صرف وہی کر سکتے ہیں. پیغام دے سکتے ہیں، پیغام رسانی کا کام کر سکتے ہیں. وہ حمد اور تعریف اور ستائش کے گیت نہیں گا سکتے. گیت صرف انسان گاتے ہیں جو خدا کی قدرت کو اور اس کی شفقت کو اور اس کی محبت کو اور اس کے اختیار کو جانتے ہیں. جانتے ہیں تو زبور میں وہ کہتا ہے نا، رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ. یہ صرف انسان جانتے ہیں. فرشتے اس بات کے صرف قائل ہے کہ وہ خدا کے حضور میں کھڑے ہیں. چونکہ خدا کے حضور میں کھڑے ہیں اس لیے وہ پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں. اور ان پیغام رسانی کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ خداوند کی ستائش اور تعریف نہیں کر رہے. تعریف کر رہے ہیں وہ انسان جو خدا کے لوگ ہیں، جو اس زمین پر بھی خدا کی تعریف کر رہے ہیں. مجھے کسی نے سوال کیا کہ پادری صاحب جب ہم پڑھتے ہیں، میں نے کسی جگہ ایک سیمینار پہ خطاب کر رہا تھا تو اس کے بعد سوال مجھ پر کیا گیا کہ آپ نے بتایا کہ بائبل کہتی ہے کہ لوگ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے. میں نے کہا ہاں جی. تو ان کو آسمان پر اٹھا لیے جانے کا کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں کیا کریں گے وہ؟ میں نے کہا ایک بات تو یہ لکھی ہے پاک کلام میں کہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ ملے گا جو اس نے بدن میں رہ کر کیے ہیں، خواہ اچھے خواہ برے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آسمان پر جب اٹھائے جائیں گے تو جنہوں نے خداوند کے لیے جان تک دی ہے ان کو صحرا بھی ملے گا، ان کو تاج بھی ملے گا. ان کی خدمتوں کے عوض میں خدا نے جو جو وعدے کیے ہیں وہ ان تک پہنچے گا. تو میں نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ وہ آسمان پر فرشتوں کے درمیان رہ کر وہاں کے انوائرمنٹ سیکھیں گے کہ خدا کے حضور میں رہنا کیسے ہے. زمین پر رہنا، چرچز میں رہنا، کلیسیاؤں میں رہنا، دعا میں رہنا، کلام پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، یہ الگ چیز ہے. لیکن خدا کے حضور، خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہو کر رہنا یہ الگ چیز ہے. اور میرا ایمان یہ ہے، ضروری نہیں کہ لوگ مجھ سے متفق ہوں، میرا ایمان یہ ہے کہ آسمان پر وہ ایماندار جب اٹھا لیے جائیں گے تو ان کو حمد اور ستائش کرنے کے اصول سکھائے جائیں گے. وہ اصول جو آج اس دنیا میں پرستار اپنا نہیں رہے، کیونکہ پرستار جو ہیں وہ ذاتیات کے لیے، اپنی شخصیت کے لیے بہت سارا کام کر رہے ہیں. ان کی مشہوری ہو جائے، ان کا روپیہ پیسہ اکٹھا ہو جائے، ان کے لیے پیسہ، دولت، عزت، شہرت، یہ ساری دنیا کی چیزیں اکٹھی ہو جائے. لیکن وہ پرستار جو آسمان پر ہوں گے وہ اس طرح سے گائیں گے جیسا کہ لکھا ہے کہ گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو. وہاں یہ نہیں لکھا کہ کیسے، کیا گاتے ہوئے، ان کو بتایا جائے گا کہ کیا گانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم ہمیشہ 24واں زبور گاتے ہیں، رب خداوند بادشاہ ہے. اب خدا کے حضور کھڑے ہوئے لوگ اگر یہ نہیں گائیں گے تو پھر کیا گائیں گے؟
फिर तो उनको वही जो सामने नज़र आ रहा है वो वही गाएंगे। और सामने नज़र कौन आ रहा है? खुदा बाप, जिसका कोई चेहरा नहीं देख सकता, सही। जिसके गिर्द तख्त लगे हुए हैं, तख्त बुजुर्गों के हैं, सही। वहाँ पर जलाल ही जलाल है, पाकीज़गी ही पाकीज़गी है। वहाँ जिस्मानी, रूहानी, ज़ाहरी और बातनी पाकीज़गी के अलावा और कुछ नहीं है। वो खुदा के जलाल के बारे ही उसकी सिताइश और हम्द करेंगे, क्योंकि सिताइश और हम्द का काम खुदा ने फरिश्तों को नहीं, इंसानों को दे रखा है। और ये उसकी परस्तश और हम्द करते हैं। उसकी वजह यह है कि इंसान के पास हवा से खमसा है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं अक्ल से भी गाऊंगा और रूह से भी गाऊंगा। फरिश्तों के पास ये ख़ास नहीं है, ये सिर्फ तो फरिश्तों के पास नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मौलाना हाली कहता है कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना। फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। फरिश्तों से हम बेहतर हैं अगर हम अपने अंदर के गुनाह के तुख़म पर फतह पाए तो। और उस तुख़म पर फतह पाने का एक ही ज़रिया है कि उस तुख़म की जगह खुदा का तुख़म हमारी ज़िंदगी में, हमारे तुख़म में आ जाए और हम खुदा के तुख़म पर आगे बढ़ना शुरू करते। और खुदा के तुख़म पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर खुदा की पाकीज़गी हमारे अंदर आएगी। जब खुदा की पाकीज़गी हमें हासिल हो जाएगी तो फिर हम वही कुछ करेंगे जो खुदा चाहता है। इसलिए वो लोग जो वहाँ खड़े हैं या बैठे हैं वो उसकी सिताइश कर रहे हैं। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया। और मैं समझती हूँ कि जब हम पालूस रसूल के ख़तों का मुताला करते हैं तो पालूस रसूल अपने ख़त में कहते हैं दूसरे क्रंथियों के बाद में कि हमें चाहिए कि हम अपने आप को रूहानी और जिस्मानी आलूदगी से पाक करके पाकीज़गी को कमाल तक पहुँचाएँ, क्योंकि पाक दिल जो है उसे देख लेंगे। यकीनन नाज़रीन, आपने आज इस एपिसोड से बड़ी बरकत पाई होगी। मैं समझती हूँ औरों के लिए तो शायद ये बेवकूफ़ी की बातें होंगी, लेकिन हम ईमान लाने वालों के लिए, हम नजात पाने वालों के लिए कुदरत की बातें हैं, ये बरकत की बातें हैं, ये सच्चाई की बातें हैं। तो आज के इस एपिसोड में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी